ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اتنا حساب و کتاب رکھتا ہوں، وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم گئے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا تو تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، مجھے حوصلہ نہیں ملا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب دوبارہ جب وہ صاحب آئے تو پھر اب دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس پہ تادیبی کارروائی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے آج چراغ کی بتی کو اتنا بڑا نہ کیا ہوتا تو تیل ہمارا اتنا زیادہ نہ جلتا، وہ کل کو کام آتا۔ تم نے چراغ کی بتی بڑی کر دی، تیل اتنا زیادہ جل گیا ہوگا۔ اب ان کی اور ہمت پست ہوئی کہ وہ تو نمک کی ڈلیاں تھی، آخر چراغ کی بتی بڑی کرنے سے کتنا تیل زیادہ جل سکتا ہے۔ جو شخص تیل کے معاملے میں اس قدر حساب و کتاب رکھتا ہو تو وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ پھر وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گئے نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گیا تو تھا لیکن مجھے حوصلہ نہیں ہوا کہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب تیسری بار آئے تو حضرت عثمان غنی کی نظر ان پر پڑی، آپ باہر تشریف لائے، فرمایا کہ تم 2 مرتبہ مجھے آتے جاتے نظر آئے، کیا معاملہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ایک کام تھا آپ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ کہا کیوں بھیجا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے؟ کہا کہ میرے گھر شادی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے ملیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، جانے جود و سخا کے آستانے پر گیا تھا، جانے کائنات کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ کھل اٹھا، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور جہاں پیسوں کی تھیلیاں رکھی ہوتی تھی، جہاں درہم و دینار رکھے ہوتے تھے، وہ آپ نے گویا کہ تجوری کھول دی اور فرمایا اس میں سے جتنا لگتا ہے تم اتنا لے لو۔ انہوں نے تو لیا جتنی ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب فرمایا تھا اور صحابہ کے دلوں کے اندر دنیا کی وہ نفرت بٹھا دی تھی، دنیا کی وہ مذمت ان کے ذہن و دماغ میں بھر دی تھی کہ وہ دنیا میں رہتے تو تھے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ وہ صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اپنے پیسے رکھ دیے، اپنا مال رکھ دیا کہ جتنا چاہے لے لو، تو انہوں نے تو ضرورت کے مطابق ہی لیا، لیکن اس کے بعد عرض کرنے لگے بھائی عثمان ایک سوال کا جواب دیجئے، ذرا یہ بتائیں کہ میں پہلی اور دوسری بار آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے غلاموں کو سرزنش کرتے ہیں، کبھی نمک کے کھڑے زیادہ ڈالنے پر، کبھی چراغ کی بتی بڑی کر دینے پر، اور وہ بھی یہ کہہ کر کہ اگر تم اتنے کھڑے بچا لیتے تو کل کو کام آتے، اتنا تیل بچ جاتا تو کل کو کام آتا۔ لیکن آپ جب میں مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے تجوری میرے سامنے کھول دی اور کہا کہ جتنا چاہو لے لو۔ آپ نمک اور تیل کے معاملے میں اتنے محتاط اور یہاں پر دینے کے معاملے میں اس قدر آپ سخاوت کا اظہار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی نے مسکرا کر کے فرمایا چونکہ اپنی ذات پر ہم جو خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ و رسول کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ وہ بے حساب واپس ملے گا۔ تو جس کا حساب ہونا ہے اس کو ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے تو پھر ہم وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آج کل کے مالداروں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ دولت عثمان غنی کے پاس بھی تھی، دولت قارون کے پاس بھی تھی، دولت صحابہ کے پاس بھی تھی، بہت سارے صحابہ کے پاس، دولت فرعون اور نمرود کے پاس بھی تھی، دولت بخت نصر کے پاس بھی تھی، اور دولت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی تھی۔ کیا فرق ہے؟ ایک مومن کے پاس دولت آتی ہے اور ایک کافر کے پاس دولت آتی ہے، تو فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے، حضرت عثمان غنی ہمیں ذہن دے رہے ہیں
آج کل کے مالداروں کو ذہن دے رہے ہیں، آج کل کے دولت مندوں کو ذہن دے رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں اپنی ذات پر عثمان غنی خرچ کرتے ہیں تو حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے اس کو آج ہی حساب سے خرچ کرو کہ حساب دینا آسان ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں بے حساب دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج انسان اللہ کو قرض حسنہ دین کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق دے،